پھر ہمارے ہاں ایک عجیب تاثر عام کر دیا گیا ہے اور علم کو تقسیم کر دیا گیا، دینی علوم اور عصری علوم۔ یہ تقسیم کہاں سے پیدا ہو گئی؟ میں بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو بتا دوں کہ علم کے اس تقسیم کے ذمہ دار بر صغیر کے علماء کبھی نہیں ہیں۔ 1857 کے بعد جب علی گڑھ میں اسکول قائم کیا گیا تو اس کا نصاب انگریز نے بنایا، اور انگریز نے جو نصاب بنایا اور وہاں رائج کیا، اس نصاب کے اوپر بر صغیر کے علماء کا کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہ بات ذہن میں رہے آپ، کہیں سے بھی کوئی اس بات کی نشاندہی نہیں کر سکتا کہ ہمارے اکابر علماء نے علی گڑھ مدرسے کے تعلیمی نصاب پہ اعتراض کیا۔ ہاں یہ ضرور کہا تھا کہ کچھ ضروری مضامین آپ اپنے نصاب میں شامل نہیں کیے۔ قرآن کے مضمون کو نکال دیا گیا، قرآن علوم، تفسیر، اصول تفسیر، اسی طریقے سے حدیث کے علوم کو نکال دیا گیا، حدیث ہو، اس کی تشریح ہو، اصول حدیث ہو، پورے مضمون کو خارج کر دیا گیا، فقہ کو خارج کر دیا گیا، علم فقہ ہو، اصول فقہ ہو، سب نکال دیا گیا۔ اور اس وقت پورے بر صغیر کی سرکاری زبان فارسی تھی، فارسی کو نکال دیا گیا۔ چنانچہ ان علوم کو تحفظ دینے کے لیے دیوبند میں مدرسہ قائم ہوا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ایسا نصاب تعلیم بر صغیر کو دیا جائے کہ آنے والی نسلیں زبان سے تو اپنے آپ کو مسلمان کہیں، کلمہ گو کہیں، لیکن اس کے پاس دین اسلام کے حوالے سے کچھ بھی معلومات نہیں، عملی زندگی اسلام سے فارغ۔ اس کے رد عمل میں مدرسہ قائم ہوا ہے۔ لیکن آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ جب 1919 میں مالٹا سے رہا ہو کر واپس آئے، ان کو ہندوستان میں 1 سال بھی زندگی نہیں ملی۔ اس مختصر سے وقت میں حضرت شیخ الہند نے 4-5 اکابر ہند کے ساتھ علی گڑھ کا سفر کیا، وہاں جا کر تجویز دی کہ تعلیم میں یہ تقسیم انگریز کی پیدا کردہ ہے، آئیں ہم ایک متفقہ دستور پورے ہندوستان کے لیے بنائیں۔ لیکن حضرت کی اس خواہش اور تجویز کو اہمیت نہیں دی، اور پھر آپ نے از خود اپنی طرف سے وہیں پر جامعہ ملیہ کی بنیاد رکھی۔ وہی جامعہ ملیہ بھی دلی منتقل ہوا، اور آج بھی دلی میں بہت بڑا تعلیمی ادارہ ہے۔ لیکن سرکار کی سطح پر بر صغیر یا ہندوستان کے لیے وہ نصاب قبول نہیں کیا۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے طور پر ایک مشترک نصاب بنایا اور پورے بر صغیر میں مختلف علاقوں میں جا کر اہل علم لوگوں کے ساتھ پیش کیا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح کا نصاب بر صغیر کے لیے، لیکن جن لابیوں نے تعلیم کو تقسیم کیا تھا وہ طاقتور تھی، پذیرائی نہیں مل سکی اس بات۔ یہاں تک کہ بر صغیر تقسیم ہو گیا اور پاکستان مارد وجود میں آیا، اور جب پاکستان مارد وجود میں آیا تو بہت سے مسلمان جنہوں نے ہندوستان کو چھوڑا اور پاکستان ہجرت کی، لیکن حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، جو مولانا تقی عثمانی صاحب اور مولانا رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہما، یہ ان کے والد تھے، انہوں نے تجویز پیش کی کہ اب تو یہاں نہ انگریز ہے نہ ہندو ہے، اب تو آئے ہم ایک مشترکہ نصاب بنائیں۔ اور 1947 سے لے کر 1951 تک 4 سال انتظار کیا۔ مایوسی کے بعد پھر انہوں نے دارالعلوم کراچی کی بنیاد رکھی۔ اندازہ لگائیں ہمارے اس ملک کی اس زمانے کی سیاسی قیادت، اس زمانے کی بیوروکریسی، اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ کتنی بڑی مجرم ہے اس حوالے سے کہ جس نے اس قوم کو تعلیمی لحاظ سے منقسم رکھا۔ اب میں یہاں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے۔ ایک تاثر عام کرنا سوسائٹی میں، اس میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، ان کے بڑے وسائل ہوتے ہیں۔ انگریز اسٹیبلشمنٹ نے یہ تاثر عام کیا کہ مدرسے میں جانے والا تباہ ہو گیا، اب یہ کسی کام کا نہیں، اور سوسائٹی میں اس کو کمی کا مقام دے دیا کہ مدرسے میں جانے والے کا معاشرے میں کوئی عزت و احترام نہیں۔ اور اندازہ لگائیں حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی، جو تقسیم کی بھی حق میں تھے اور کراچی میں پاکستان کا پرچم انہوں نے بلند کیا سب سے پہلے، اتنے بڑے عالم کہ تفسیر عثمانی کے بغیر اور فتح الملہم کے بغیر ہمارا کوئی کتب خانہ مکمل نہیں ہو سکتا، لیکن انگریز کی ریکارڈ میں اس کو ان پڑھ لکھا گیا، اس لیے کہ وہ انگریز کے کسی پرائمری اسکول میں نہیں پڑھے۔ اس نظر سے یہ ان علماء کو دیکھتے تھے اور اس سے بہانے شروع کر دیے، پلار میرا دفارہ مولاش میں مولوی کی دوڑ مسجد تک۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے ہمارے اکابر کو کہ جنہوں نے علماء کی قدر و منزلت کا تحفظ کیا۔ اور پھر پرائیویٹ سیکٹر میں دینی مدرسہ صرف بر صغیر میں نہیں پوری دنیا میں اتنا قبول ہوا کہ کسی گاؤں میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پرائیویٹ اسکول نہ ہو، لیکن کسی گاؤں میں دینی مکتب نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔